کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلم ہیں، لیکن ان کے عقائد ایسے ہوتے ہیں جیسے کراچی کے محمد شیخ صاحب ہیں، اس طرح کے کچھ ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے فزیکل وجود کو نہیں مانتے، یا احمدی حضرات ہیں۔ تو کیا ان کے پیچھے کبھی کہیں ان کے پاس گئے ہوں تو ان کے پیچھے کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بے تکلف نماز پڑھی، نماز تو آپ کی نماز ہے، اس میں جو شخص امامت کی جگہ پر کھڑا ہوا ہے وہ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو مجھ کو یا آپ کو کیا حق ہے کہ ہم اس کے اسلام کا انکار کہ کریں؟ کیا حق ہے مجھے کہ ایک آدمی اگر خود کو مسلمان کہتا ہے تو میں اس کو مسلمان نہ کہوں یا اس پہ میں سوال اٹھاؤں؟ میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ اس کا معاملہ حق سے نہیں ہے بلکہ اس کا معاملہ فرض سے ہے۔ ایک آدمی اگر اسلام کے بنیادی عقائد سے منحرف ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسان آپ کا یہ حق نہیں رہتا، آپ پہ یہ فرض ہو جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ آپ امت کے اجماع کی بات کرتے ہیں، آپ نے باتیں تو سنی ہوں گی کہ امت کبھی کسی غلط چیز پہ جمع نہیں ہوتی۔ 3 عالمی فتوے دنیا کے ہر اسلامی ملک کی طرف سے جو قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں، تو اگر وہ مجموعی طور پہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، جو کہ آپ کے اسٹوڈنٹس کا موقف عام طور پہ سامنے آتا ہے، تو پھر ان کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی؟ علاوہ ازیں مجھے یہ بھی سمجھائیے گا غامدی صاحب، بلکہ اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھائیے گا کہ ایک آدمی جب کہتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ نماز میں، اور اس سے اس کی مراد ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام کا جہاں پہ نام آ رہا ہے وہاں پہ ایک ایسی شخصیت مراد لی جا رہی ہے جس کو ہم دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ چلیں آپ نہیں سمجھتے، لیکن کم سے کم آپ اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں سمجھتے، وہ آدمی سمجھتا ہے۔ یعنی کہ اب وہ آدمی جو ہمارے 2 موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں اسلام میں داخل ہونے کے، کہ توحید کی شہادت ہے اور نبوت کی شہادت ہے، وہاں پہ اس نے نبی تبدیل کر دیا ہے، نام وہی رکھا، شخصیت تبدیل کر دی ہے، تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی یا وہ گواہی جو ہے وہی مانی جائے گی آپ جو گواہی پیچھے دے رہے ہوں گے؟ لیکن ان سب میں جو ایک کامن چیز ہے وہ یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ بہرحال کسی مسلمان کے پیچھے ہی ہوگی، کیونکہ اس کا تعلق شارع اسلام کے ساتھ ہے۔ آپ امریکہ میں خود کو ایک دفعہ یہودی کہہ کے یا عیسائی کہہ کے جو بجٹنگ کی جاتی ہے یہودی اور عیسائی اور مسلمان اداروں کی حفاظت کے لیے، پورے یو کے میں کی جاتی ہے، یورپ میں کی جاتی ہے، امریکہ میں کی جاتی ہے، تو آپ ایک دفعہ خود کو یہودی ڈکلیئر کر کے ان سے کہیں کہ میں نے اپنے ادارے کے لیے مجھے فنڈز چاہیے، میں یہودی ہوں، اور جو یہودیوں والا جو وہ پیسہ ہے وہ آپ تھوڑا سا مجھے دے دیں، یا عیسائیوں والا مجھے دے دیں۔ اگر تو انہوں نے دے دیا اس بیس پہ کہ چونکہ آپ نے خود کو یہودی کہا ہے دیر فور آپ کو یہودی مان لیا جائے، تو پھر تو آپ کے آرگومنٹ میں جان ہے۔ لیکن اگر آپ کے اس کے جواب میں یہ آرگومنٹ دے کہ نہیں یار میرا ادارہ تو مسلمانوں والا ہے، تو اس کا یہی مطلب ہے نا کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، یعنی اس کی ڈسٹنکٹ آئیڈینٹی ہے، رائٹ؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ کوئی یہودی اٹھ کے کہے گا کہ میں مسلمان ہوں، وہ غامدی صاحب کے ادارے کی پروٹیکشن کے لیے جو پیسے ہیں وہ مجھے دے دیں، میں نے اس طرح کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کو بھی انکار کیا جائے گا، اس لیے کہ ہر اینٹی کی ایک ڈسٹنکٹ آئیڈینٹی ہوا کرتی ہے۔